عشرہ ذی الحجہ میں ایک خاص نسبت کا حامل جمعہ ہے، کیونکہ اس دفعہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں کو حج کی توفیق نصیب فرمائی ان کو حج اکبر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی۔ جمعہ بھی ہے اور اعمال حج بھی ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل خانوادہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی زندگی کا محور اور مرکز اور مقصد محض اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی رہا، قربانی کا یہ فلسفہ، عید کا یہ تصور، یہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام قربانی کے اس عمل کو اپنے خاندان بلکہ اپنے نقطے جگر سے شروع کر کے اس کی اعلیٰ ترین شروعات اپنے جگر گوشے سے شروع کی اور انسانیت کو یہ بتایا کہ رضائے خداوندی کا حصول یہ در حقیقت اتنا بڑا عمل ہے کہ انسان جب اس عمل کی قوت کو حاصل کر لیتا ہے تو خالق کی فطرت کی نظر میں اس عمل کے اخلاص کی برکت سے اللہ اس عمل کو دوام اور استمرار نصیب فرما دیتے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی 80 یا 100 سال کی عمر میں بیٹا ملا، اور جس آدمی کو اتنے وقت کے بعد بچہ ملا ہو اور پھر اس کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کا حکم ہو، قرآن مجید کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ، جب وہ بالغ ہوئے، اپنی اس عمر کو پہنچے۔ ہر والد یہ چاہتا ہے میرا بچہ بڑا ہوگا، میرا ہاتھ بٹائے گا، میرے ساتھ کام آئے گا، میرا دست و بازو بنے گا۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب وہ پہنچے سعی کی عمر کو، حرکت کی عمر کو، توانائی کی عمر کو، بھاگنے اور دوڑنے کی عمر کو، اب باپ بھی دیکھ رہا ہے میری کمر جھک چکی، میرے یہ مستقبل کی یہ آخری کرن ہے، اور اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ نے اس کو میرے راستے میں قربان کرنا ہے۔ اب دیکھیں، ایک آدمی جب درخت کو بڑا کر دے، سب سے مشکل کام انسان کے بچے کی پرورش ہے، سب سے مشکل کام۔ اب جب وہ سعی کی عمر کو پہنچا، بھاگنے اور دوڑنے کی عمر کو پہنچا، جب والدین کی امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہو چکی، ایسا درخت جو پھل دینے کو ہو، حکم ہو اس کو کاٹ دو، اس مالی کو پتا ہے کہ میں نے اس کو کتنی مشکل سے پروان چڑھا، آج یہ پھل دینے کے، اب اس کا پھل کھانے کا وقت ہے،
حکم ہے اس درخت کو کاٹ دو. اللہ نے کہا فلما بلغ معه السعي، جب وہ سعی کی عمر کو پہنچے، یا بنی انی ارى فی المنام، کہنے لگے بیٹے میں دیکھتا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیری کیا رائے ہے. آپ دیکھیں نبی کے گھر میں پرورش پانے والا وہ بچہ جو بھاگنے اور دوڑنے کی عمر کو ہے، شعور کی عمر کو ہے، اب اس شعور کی عمر میں والد کو جب یہ حکم دیا، اب وہ اپنے بیٹے سے رائے مانگتا ہے. یہاں سے معلوم ہوا کہ آدمی کوئی گھر میں کوئی کام کرے تو اپنے بچوں سے مشورہ کرے، ان سے رائے لے، اور رائے تب لے گا جب اس صاحب کو رائے بنائے گا، ان کے اندر یہ اہلیت منتقل کرے گا تو ان سے رائے لے گا. اگر آپ نے اپنے بچوں کے اندر یہ کمال منتقل ہی نہیں کیا، رائے دینے کا، مشورے دینے کی صلاحیت اور اہلیت آپ نے ان کے اندر منتقل ہی نہیں کی، اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کے گھر کی زندگی جو ہے نا جی وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. آج ہمارے گھروں کی زندگی کیوں بے سکونی میں ہے؟ اس لیے کہ آج ہم نے اپنے گھر کی رائے نہیں بنائی. آج میرے اور آپ کے بچے کی رائے موبائل سے بنتی ہے، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا اس کی رائے بناتا ہے. ایک چھابڑی والا کی رائے لیتا ہے، ایک جج کی رائے لیتا ہے، ایک جو ہے جی قاضی کی رائے لیتا ہے، اور اسی سے ایک افسر کی رائے لیتا ہے. جو اخبار میں آ گیا، جو مضمون آ گیا، جو صحافیوں نے بتا دیا، وہ رائے بن گئی. اس لیے ملک کے یہ جو 3 جیم ہیں گے، یہ اگر درست ہو جائے تو سارا کام درست ہو جائے. ایک جج، ایک جرنیل اور ایک جرنلسٹ. یہ 3 طبقے ایسے ہیں. یہ جرنلسٹ یہ علماء کی صف میں آتا ہے، دانشور ہے، اس نے قوم کی ذہنی آبیاری کرنی ہے. اور دوسری طرف آپ کی عدلیہ ہے، اور تیسری طرف آپ کی وہ لوگ ہیں جنہوں نے پوری نظام زندگی کو چلانا ہے. اگر یہ 3 چیز صحیح معنوں میں شریعت پر آ جائے تو پورے ملک کا نظام درست ہو جائے. رائے کیسے بنے گی؟ قرآن مجید کہتا ہے اپنے بچوں کی رائے شریعت کے مطابق بناؤ، قرآن کے مطابق بناؤ، اصولی زندگی بناؤ. اب دیکھیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کتنی بڑی رائے پوچھ رہے ہیں. خواب آیا ہے، میں نے دیکھا ہے، بچے کو پتا ہے میرا والد نبوت کے منصب پر فائز ہے، اس کا خواب اللہ کا حکم ہے. اب بچہ فوراً آگے سے یہ رائے دیتا ہے. کیا رائے دیتا ہے؟ فانظر ماذا ترى. بچہ آگے سے کہتا ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا کر گزریے. بچے کو پتا ہے امر یا کو یہ حکم ہے، اور حکم وجوب کا درجہ رکھتا ہے، وجوب کا درجہ رکھتا ہے. اب بچے کو یہ پتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ والد کو یہ خواب آیا، اور خواب والد کا جو ہے وہ نبوت کے مقام پر فائز ہے، اور نبی کا جو مقام ہے وہ خواب کی کیفیت میں ہو تبھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور بچہ آگے سے صرف 2 جملوں میں والد کی اس پوری مشورے کو 2 جملوں میں بیان کر دیتا ہے. افعل ما تؤمر، اے بجان آپ کو جو حکم ہوا آپ کر گزریے. اب باپ 80 سال کی عمر میں بیٹا ملا، بھاگنے دوڑنے کی عمر میں، اس کی آنکھوں میں آنکھوں ڈال کے دیکھ رہا ہے اگلا جملہ کیا کہے گا. آخر اس کی گلے کی چھری چلنی ہے، اس کی رائے کیا بنے گی، یہ کرنا کیا چاہ رہا ہے. اس نے والد کی دہاڑ باندھی، کہا پریشان نہ ہو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے جماعت صابرین میں سے پائیں گے. پچھلے گزشتہ جتنے انبیاء گزرے، جتنے رسول گزرے، جتنے صالحین گزرے، صابرین کی جتنی جماعتیں گزری، والد صاحب آپ کام کر گزری اللہ کے حکم کے مطابق. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ جماعت صابرین میں سے پائیں گے. زبان سے کفر
آپ بھی اللہ کا حکم پورا کریں گے، آپ کا بیٹا بھی اللہ کا حکم پورا کرے گا۔ اب دیکھیں باپ چھری چلا رہا ہے اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہے۔ آپ تصور دیکھیں، ایک آدمی ایک جانور پالتا ہے، آج ہمارے یہاں رواج ختم ہو گئے، گزشتہ لوگوں میں عید پر لوگ جانور لے لیتے، پورا سال اس کی خدمت کرتے، اور جب عید کے دن اس کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے تو یوں دھاڑے مار کے رو رہے ہوتے جیسے اپنا بچہ ذبح کر رہے۔ آج تو ہمیں جذبہ قربانی کا پتہ ہی نہیں، بکرے کو پالنا کیا ہے، دمبے کو پالنا کیا ہے، گائے اور بھینس کو پالنا کیا ہے، پھر اس کے ساتھ محبت کیا ہے۔ ایسی محبت اور ایسا تعلق پیدا ہو جاتا ہے، بچوں سے بڑھ کے تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی اس کی گردن پر چھری چلاتا ہے تو وہ اس کا جگر اندر سے کٹ رہا ہوتا ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے واقعہ میں قربانی کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جب یہ حکم ملا، آپ تصور کریں کہ جس آدمی نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کی عمر سے لے کر سائی کی عمر تک پہنچایا، امید کی عمر تک پہنچایا، اب اس کو یہ حکم ہے، آپ اندازہ لگائیں اس باپ کے قلب پر کیا گزر رہے ہو۔ اور قربان جائے اس پورے خاندان خلیل اللہ پر، اس پورے خاندان میں اپنی زندگی کے ہر عمل کو اخلاص اور الہیت کی اس درجے تک پہنچایا۔ بچہ ہے تب، بڑا ہے تب، خاتون ہے تب، کوئی آدمی بھی ہے، اللہ نے اس پورے خاندان میں سے ایک ایک آدمی کا ایسے امتحان لیا کہ امتحان کی بھی انتہا کر دی۔ اب دیکھیں جنگل بیاباں، آج سے 200 سال پہلے جو لوگ حاجی حج کے لیے جاتے تھے وہ بھی کہتے تھے ویرانہ ہی تھا، بڑا مشکل سفر تھا۔ اب تو پورا ماحول بن گیا، 200 سال پہلے بھی یہ حال تھا، 100 سال پہلے بھی یہ حال تھا کہ وہاں پر سنگریزے ہوا کرتے تھے، آدمی جب سعی کرتا تھا تو اس کے پاؤں زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ اب تو وہاں پر پورا نظام ہے، ٹھنڈی ٹیلیں بچھی ہوئی ہیں، آپ پاؤں فرش پر رکھتے ہیں، آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، خوشبو آتی ہے۔ اس دور کے اندر سنگراہے تھے، آدمی جب سعی کرتا تھا، اللہ کے گھر کا طواف کرتا تھا تو اس کو پتہ چلتا تھا کہ میں اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں، سعی کرتا تھا تو پھر اس کو پتہ چلتا تھا میں سعی کر رہا ہوں۔ اس لیے پورا خاندان ایسا تھا، ان کو بوادٍ غیر ذی زرع میں پھینکا، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بیوی سمجھ گئی، کہنے لگی کہ اللہ کا حکم ہے، بیوی کی خاندان نبوت کی آشنا ہے، اللہ کے ہر حکم کو بیوی کی سمجھتی ہے۔ آج تک تمہاری خواتین سمجھتی نہیں کسی بات، تمہارے بڑے لوگ نہیں سمجھتے، خواتین دین کو کیا سمجھے گی؟ جب گھر کے اندر بڑا آدمی دین کو سمجھے گا، اس کے تقاضوں کو سمجھے گا، پھر اس کے گھر والی بھی سمجھے گی، پھر اس کے بچے بھی سمجھے گے۔ صرف یوں جا رہے تھے، اللہ کا حکم ہے، صرف سر ہلا کر کھا، زبان سے نہیں بولے۔ جنگل بیاباں، تصور بھی نہیں، وہاں پر انسانی حیات کی کوئی چیز نہیں، پانی کی رمق اور دمک نہیں، بچے نے صرف پاؤں رگڑا، اللہ نے وہ چشمہ جاری کر دیا، اور ایسا چشمہ جاری کیا آج کی ساری دنیا استفادہ کرتی ہے پانی کی خدمت، اور ایسا پانی ہے، حضور نے فرمایا زمزم لما شرب له، زمزم ایسا پانی ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے اللہ اس مقصد کو پورا کر دیتے ہیں، جس مرض کے لیے پیا جائے اللہ اس مرض کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی چیز، یہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کی بنیاد پر وجود ہے۔ بڑے ہوئے تو پھر امتحان، چھوٹے ہیں تو پھر امتحان، اور بیوی ہے وہاں پر چکر لگا رہی ہے، پانی کی تلاش میں کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ اللہ کو اس پورے خاندان، عورتوں کی، بچوں کی، بڑوں کی ایک ایک ادا ایسی پسند آئی، اللہ نے اس خاتون کی اس اضطراری حرکت کو قیامت کی صبح تک اختیاری حرکت بنا دیا۔ جب حاجی وہاں جائے گا، جب تک صفا مروہ کی چکر نہیں لگائے گا، سعی نہیں کرے گا، اس کا حج قبول نہیں ہے، اس کا عمرہ ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں کہ یہ ابراہیم خلیل اللہ کا خاندان، یہ ایسا اللہ والا خاندان ہے کہ اللہ نے اس خاندان کے ایک ایک آدمی کی ایک ایک حرکت کو ایسی شرف قبولیت نصیب فرمائی کہ قیامت کی صبح تک شرف قبولیت، اور وہ ملک کا صدر ہے، وہ وزیر اعظم ہے، وہ بڑے بڑا امیر ہے، وہ غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کہ میں خلیلی اعمال تو نہیں کروں گا، اللہ کہے گا تیرا حج قبول نہیں۔ حضور نے خود فرمایا میں سارے نبیوں کا سردار ہوں،
لیکن ملت ابیکم ابراہیم، میں بھی اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چل رہا ہوں. اب یہ قربانی ہے، یہ رسول اللہ کی سنت، یہ سنت و ابیکم ابراہیم ہے. حضور بھی اپنے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو اختیار کیے ہوئے قیامت کی صبح تک اس کو جاری اور ساری کر دیا. اب سنت کس کی ہے؟ ابراہیم کی ہے. کٹ کون رہا ہے؟ اسماعیل. اور اللہ نے قیامت کی صبح تک اس پورے عمل کو کسی طرح محفوظ اور محمود کر دیا. فرمایا جب تک ایک مالدار آدمی قربانی نہیں کرے گا، اس کے پاس مال ہے، فرمایا حضور نے فرمایا یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، ہمارے مسلح کے قریب بھی رہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قربانی پیسے موجود ہیں، مال موجود ہے، پھر قربانی نہیں کرتا. اللہ مجھے اور آپ کو قربانی اور فلسفہ قربانی کی حقیقت کو سمجھ کر اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.